السلام علیکم، میں ہوں جواد علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں فال آف ڈھاکہ جو کہ 16 دسمبر 1971 کو ایک انسیڈنٹ ہوا، پاکستان انڈیا کی جنگ لگی جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کہلوانے والا صوبہ بنگال پاکستان کا حصہ نہیں رہا، بلکہ وہ الگ سے نیا ملک بن گیا بنگلہ دیش۔ اور میں اس کی گہرائی میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات بنی، کیونکہ اس سے سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ بنگلہ دیش کس وجہ سے بنا۔ مین وجہ آتی ہیں کہ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا اور بنگلہ دیش الگ سے ملک نہ بنا ہوتا، وہ ابھی بھی مشرقی پاکستان ہوتا، صوبہ بنگال کے نام سے جانا جاتا، تو وہاں کے کیا حالات ہونے تھے؟ وہی حالات ہونے تھے جو اس ٹائم موجودہ پاکستان کے ہیں۔ وہاں کی عوام آٹے کی لائنوں میں لگی ہونی تھی اور آٹے کے ایک ایک تھیلے کے لیے ذلیل و خوار ہو رہی ہونی تھی، ایک ایک روٹی کے ہاتھوں مجبور ہونی تھی۔ اور فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں کی عوام آج کے پاکستان کے موجودہ حالات کی طرح بجلی کی بلوں کی لمبی لمبی لائنوں میں لگی ہونی تھی اور اپنے بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ رہے ہونے تھے۔ لوگ مہنگی بجلی کے بلوں کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہونے تھے اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں کے لوگ آج بھی جیسے کراچی میں پانی کی ایک ایک بوتل کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہونے تھے کہ لوگ پانی کی ایک ایک بوتل کے لیے ترس رہے ہونے تھے اور بھوکے اور پیاسے مر رہے ہونے تھے۔ فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں کے حالات کیا ہونے تھے؟ وہی حالات جو اس ٹائم موجودہ پاکستان کے حالات ہیں۔ وہاں کی عوام بھی 70% جو وہاں کی عوام ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہونی تھی، جو اس ٹائم پاکستان کے حالات ہیں۔ اور وہاں پہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ وہاں کی حسینہ واجد نے وہاں کے حالات بہت خراب کیے، لیکن دیکھا جائے تو اس نے پچھلے 15 سالوں میں وہاں پہ بہت سارے کام بھی کیے۔ وہاں کی جو غربت تھی وہ 50% سے کم ہو گئی، 30% کے اوپر آ گئی۔ وہاں کی جو بجلی تھی اس کی جو اگر پروڈکشن 40% تھی تو وہ 90% تک چلی گئی۔ اور اگر سڑکوں کی بات کریں تو وہ 50,000 مربع کلومیٹر سے 90,000 مربع کلومیٹر تک پہنچ گئی۔ اگر ہم اگلی بات کریں کہ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا، بنگلہ دیش الگ سے ملک نہ بنا ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ وہاں کا کسان ہمارے کسان کی طرح ذلیل ہو رہا ہونا تھا۔ وہاں کا کسان آج سر پکڑ کے بیٹھا ہونا تھا۔ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو کیے، کسانوں کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے کاشتکاری اور ان کی زراعت، اس کو اس قدر ڈیمیج کیا کہ نیکسٹ جو ہے وہ فصلیں لگانے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فصلیں لگانی نہیں ہیں، ہم ویلے بیٹھ رہیں گے، ہماری فصلیں زمینیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ والا لاس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ فال آف ڈھاکہ اگر نہ ہوا ہوتا تو بنگلہ دیش الگ سے ملک نہ بنا ہوتا تو وہاں کے آفیسرز کی بھی عیاشیاں ہوتی۔ وہاں کے افسر جو ہیں وہ فری گاڑی، بجلی اور پیٹرول کے جو مزے ہیں وہ لوٹ رہے ہوتے، اور وہاں کی عوام کو بھی ملک ڈیفالٹ کا چورن بیچا جا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں پہ بھی گنتی کے چند ایئرپورٹ ہونے تھے۔ حسینہ واجد نے جب 1971 میں آئی ہیں تو وہاں پہ 3 ایئرپورٹ تھے، بعد میں ان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 2 اور بنائے اور 5 ہو گئے، اور ان کے 15 سالہ جو ڈیوریشن تھا، جو 15 سالہ ٹینیور تھا، اس میں انہوں نے 5 اور ایئرپورٹس بنائے جو کہ 5 سے بڑھ کر جن کی تعداد 10 ہو گئی۔ اور اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو ان کے جو ایئرپورٹس تھے وہ آج لیز کے اوپر چل رہے ہوتے، وہ آج دراز یا پھر علی بابا کے اوپر وہ بکنے کے لیے لگا دیے گئے ہوتے کہ بھائی جن یہ اتنے میں خرید لو، ہم نے اپنے ملک کی عوام کی روٹی، کپڑا اور مکان پورا کرنا ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور یہ والا ایئرپورٹ بھی بکنے کے لیے اور یہ بھی بکنے کے لیے۔ وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ریشو تھی وہ 0 ہو جاتی، اور جو چیزیں بنی بنائی ایسٹ تھے وہ بکنے کے لیے لگا دیے گئے ہوتے۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہاں کے لوگ بھی آج صحت کے لیے در در کھجل ہو رہے ہوتے اور علاج کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوتے۔ وہاں کا صحت کارڈ بھی شاید کینسل کر دیا جاتا، جیسا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا ہے، اور وہاں کی عوام کو صحت اور علاج کی سہولت سے محروم کر دیا جاتا۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو جو وہاں کے طلباء نے جو حرکت کی ہے وہ حرکت کر کے دکھاتے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے دکھاتے، ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آتی، ان کو اٹھا کے لے جاتے، ان کو بتاتے کہ ہاں بھی سانہ 5 اگست ہوتا کیسے ہے۔ اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو وہ طلباء حسینہ واجد کے گھر سے ساڑی کا
جو پہلو ہے وہ تک اٹھا کے بتاتے. وہ تو سارا سامان اٹھا کے لے گئے. وہ چیزیں دیکھنے کو ملی جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی تھیں. انہوں نے تو وہ ساری چیزیں اٹھا لیں. یہاں پہ تو ثانیہ 9 میں ہی نہیں ابھی تک گزر رہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسا پتہ نہیں کون سی جو تھی وہ پاکستان کے اوپر میزائل گر گیا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ثانیہ 9 میں ہی پاکستان کے پنجاب میں ہوا تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا. اور جتنا بڑا ثانیہ بنگال میں ہو گیا, اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم صفائی ہستی سے مٹ جاتے. جیسے وہ دیکھا کہ میں نے ایک بندہ جو ہے حسینہ واجد کی ساڑی لے کے جا رہا تھا. اگر یہی حسینہ واجد وہاں کی جو ہے وہ وزیر اعظم نہ ہوتی, وہاں کی وزیر اعلیٰ بنگال ہوتی, جیسے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں, اور وہ بنگال جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ ہوتا, بنگلہ دیش صوبہ بنگال ہوتا, تو میں دیکھتا کہ کس طلبہ کی اتنی ضرورت ہوتی کہ وہ اس کے گھر تک جاتا, کس طلبہ کی اتنی ضرورت ہوتی کہ وہ وہاں کے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے بتاتا, اور کس طلبہ کی اتنی ضرورت ہوتی کہ وہ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے نئی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ڈسکشن کر رہا ہوتا. یہ بنگلہ دیش نہ بنا ہوتا, یہ صوبہ بنگال ہوتا, تو وہاں کے طلبہ کی میں ضرورت دیکھ لیتا. اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا ہوتا اور جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کا حصہ صوبہ بنگال ہوتا, تو میں دیکھتا وہاں کے ادارے جو ہے وہ کس طرح ان لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے, کس طرح ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا, اور اس بغاوت کی سزا ان کے آنے والی 7 نسلوں تک یاد رکھی جاتی, اور میں دیکھتا کہ وہ کس طریقے سے چین کی نیند سوتے. اگر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈھاکہ کی, اگر فال آف ڈھاکہ نہ ہوا تھا تو وہاں آج بھی بھٹو زندہ ہوتا اور جی اے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہوتے. وہاں پہ آج بھی شریف خاندانوں کی حکومت ہوتی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب ادھر بنگال میں ناشتے کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتی. اور بس یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم آج بہت پیچھے رہ گئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی, ہماری پستی کی اور ہماری ضلالت کی, کہ ہم خاموش کروا دیے جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے جاتے ہیں, اور بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے, یا پھر غدار بنا کر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے. بولنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, اور اپنی ڈسکشن کو آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مزید ریگولر ولاگ آتے رہیں گے, آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہے گی ہر کرنٹ افیئر کے اوپر. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.